آج کے ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں مولانا مفتی پروفیسر عتیق الرحمان صاحب. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب، یہ وبائیں آج کل پھوٹ رہی ہیں، مختلف صورتیں بدلتی ہوئی جو وبا پوری عالمی انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. یہ وبائیں پھوٹتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس میں انسانی اعمال کا کچھ عمل دخل بھی ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں قاف ٹی وی جو ہے اس کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آ کر دین کے بارے میں، دین کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی اجازت دے دی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا، کہ ایک پتا جو حرکت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کرتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے یہاں مختلف ہر ایک کام کے لیے ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سبب حقیقی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے یہاں اس دنیا میں اس کو دارالاسباب بنایا ہے، ظاہری اسباب بھی ہیں. تو جہاں تک ان مصیبتوں کا تعلق ہے، وبا ہے یا کوئی ایک اجتماعی مصیبت آتی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کریم کا واضح ارشاد یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے چاہے وہ بر میں ہو یا اس طرح سمندر میں ہو، تو وہ انسان کے اعمال اور اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ آپ کے سارے اعمال کا نہیں، بعض جگہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتے ہیں، تمہیں چھکا دیتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ جو ہے واپس آ جائیں. اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر سختیاں لے آتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ انسان جو ہے میری طرف واپس آ جائے. لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سائنس ہمیں یہ کہتی ہے، مثلا زلزلہ آتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن سائنسدان جب یہ کہتا ہے کہ اصل میں زمین کے اندر پلیٹس ہیں، جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے. جب وبا پھیلتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، تو سائنسدان کہتا ہے وائرس کی وجہ سے ہے. تو ہمارے معاشرے میں اچانک لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ جو شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا طبقہ وہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک چھوٹا طبقہ وہ بھی ہے جو فوراً کفر کا حکم لگا لیتا ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ وائرس کی وجہ سے پہلا یہ کفر ہے، زمین کے پلیٹ کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے یہ کفر ہے. تو یہ دونوں جو ہے افراط اور تفریط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں ان کے اسباب ہوتے ہیں. بعضی اسباب ظاہری ہوتے ہیں اور بعضی اسباب جو ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں. جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو سائنس تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوا. سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کیوں ہوا یہ کام، ہم بھی فرق نہیں کرتے. تو سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زلزلہ کیوں آیا، تو کہتے ہیں پلیٹ آپس میں ٹکرا لی انہوں نے اس وجہ سے. تو یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ تو اس کا مطلب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیسے ہوا. لیکن سوال کیسے نہیں ہے، سوال یہ کہ کیوں ہوا. تو ہم ان دونوں میں فرق نہیں کر کے سائنس جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کیسے ہوا اس پر ہم کفر کا فتویٰ لگا لیتے ہیں، اور بعض اس کو سبب حقیقی سمجھتے ہیں. لیکن کیوں جو ہے اس کا جواب الگ ہوتا ہے، اور کیسے جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. مثلا الماری کے اندر گلاس رکھا ہوا ہے شیشے کا، اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے کہا بھائی یہ گلاس کیوں ٹوٹ گیا، تو ہم نے کہا الماری گر گئی، یہ ظاہری سبب ہے. لیکن سوال یہ کہ الماری کیوں گرا، تو زید نے اس کو دھکا دیا تھا اس لیے وہ گر گیا. تو پھر سوال ہے کہ زید نے دھکا کیوں دیا، تو بھائی اس کو غصہ آیا تھا کسی بات پہ. تو آپ یہاں دیکھیں تین اسباب. ایک گلاس تو ٹوٹ گیا، ظاہری سبب الماری گرنے کی وجہ سے، لیکن پیچھے ایک اور سبب ہے، وہ زید دھکا دے رہا ہے. تو یہ دونوں کیسے کا جواب ہے. لیکن کیوں دیا، غصے کی وجہ سے، اس کا جواب جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں ہمارے دیندار حضرات کو بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس جو سبب بتا رہا ہے وائرس سبب ہے یا زمین کے پلیٹ جو ہیں وہ سبب ہیں، وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ ظاہری سبب اور کیسے کا جواب ہے. لیکن کیوں کا جواب جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے.
کوئی اس کو گاٹ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو دیوتا، جو کچھ بھی کہے، لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فطرت اور قدرت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اصل قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ انسان کے اعمال ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لیکن ہم اس میں تھوڑا جہالت کی سمجھی یا نہ سمجھی کی وجہ سے ان کو آپس میں تعارض پیدا کرتے ہیں، حالانکہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا تو مفتی صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہ تو ہم سمجھ چکے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، جو وبائیں پھوٹتی ہیں یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، تو یہ جو وبائیں پھوٹتی ہیں اس کے بارے میں پھر انسانیت ایک تشویش کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم آزمائش سمجھیں یا اللہ کا عذاب سمجھیں۔ اب اس میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے، یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب۔ اب آزمائش اور عذاب میں فرق کیا، بنیادی فرق کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ ماشاءاللہ، بالکل یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ آزمائش بعض اوقات جو ہے رحمت بن جاتی ہے انسان کے لیے، اور بعض اوقات جو ہے یہ زحمت اور عذاب بن جاتی ہے، یہ جو آزمائش ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح فرق کریں کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس آزمائش آئی ہے یہ ہمارے لیے زحمت ہے کہ رحمت ہے؟ تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس آزمائش کے آنے کے بعد کوئی وبا آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، مثلا ایک انفرادی طور پر لے لیں، کوئی مصیبت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، بچے کا انتقال ہوا، تو آزمائش آنے کے بعد اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، عبادات کا اہتمام کرے، معاشرت کو صحیح کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے لعلہم یتضرعون، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ حدیث سے بات ثابت ہے کہ یہ انسان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں شامل ضرور کروں گا کہ یہ ایک ایسی رحمت ہے، یہ مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ قرآن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہ سے تو ہم عافیت مانگے، اسی سے راحت ہی مانگے، تکلیف مصیبت یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، تو ایک صحابی کے پیٹ میں درد تھا، وہ الٹا لیٹا ہوا تھا اس طرح، اور دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی ہے، مجھے صحت دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، نہ دینا چاہیں تو مت دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح نہ کہیں، بلکہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کیا کریں؟ عافیت مانگے۔ اور جب عذاب کے آنے کے بعد، آزمائش کے یا تکلیف کے آنے کے بعد انسان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں مزید اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مزید دوری اگر ہو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آزمائش اس کے لیے زحمت ہے، اور یہ آزمائش اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو لہٰذا ابھی ہم خود دیکھیں کہ اگر یہ وبا اگر آئی ہے تو ظاہر بات اس کے بہت سے اثرات ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئیں وغیرہ ہو گئیں، لیکن اس کے دوسرے اثرات بھی ہیں کہ آپ دیکھیں اسپین میں 500 سال سے اذان پہ پابندی تھی، لیکن آج وہاں گلی گلی میں اذان دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اسمبلی میں اگر دیکھیں تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، برطانیہ کے اسمبلی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں اذان دی جا رہی ہے۔ تو اس کے دوسرے اثرات بھی ہیں۔ اب ہر ایک پر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے آزمائش عذاب بناتا ہے یا اس کو اپنے لیے کیا رحمت بناتا ہے۔ یعنی آپ کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد بندے کا رجحان اللہ کی طرف ہو تو وہ آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف نہ ہو، جس تکلیف مصیبت کے بعد انسان کا توجہ اللہ کی طرف نہ ہو تو وہ عذاب ہے۔ اچھا تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور عام پبلک کے اندر بھی یہ بات عام ہے، ہر ایک کے زبان پہ زیادہ عام ہے کہ کسی سے ہاتھ نہ ملایا جائے، جب کوئی بیمار ہو اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور بالخصوص آج کل جو کورونا کی وبا پھیلی ہے اس کے متعلق الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور عام عوام کے زبان میں، پبلک کے زبان میں یہ بات بہت عام چل گئی ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ کسی سے منہ کھول کے بات نہ کریں، اس کی مجلس میں نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ آپ کھانا نہ کھائیں، جتنا ہو سکے آپ اس سے دور ہیں۔ حتیٰ کہ مساجد کے اندر بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے
جدا کیا جا رہا ہے، صفوں کے اندر ایک مناسب فاصلہ چھوڑا جا رہا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا بیماری متعدی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل، اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو ہمیں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ مثلا ایک روایت تو یہ ہے لا عدوہ ولا طیرۃ، کہ نحوست نہیں ہے، بیماری کا متعدی جو ہونا ہے یہ نہیں ہے۔ بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود فرمایا کہ آپ مریض جو ہے اس کے قریب نہ جائیں، اور آپ مریض جو یہ جذام کا جو بیمار ہوتا ہے کوڑ کا، آپ اس سے اس طرح دور بھاگیں فرارک من الاسد، یعنی جس طرح شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو تو اس سے بچا لو۔ ڈاکٹر حضرات ہمیں جو مشورہ دے دیں کہ آپ درمیان میں اتنا فاصلہ رکھیں، یہ بیماری جو ہے متعدی ہے، آپ مسافیہ نہ کریں، تو ہم کہتے ہیں نا مسافیہ نہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس طرح نہیں ہے، جس طرح مسافیہ کرنا سنت، کیونکہ نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب بالکل نہ ہو یہ توکل ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسباب اگر نہ ہو تو وہ توکل نہیں ہوتا ہے، تعطل ہوتا ہے۔ تو تعطل اور چیز ہے، اسباب اور چیز ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ حکم کرتا ہے کہ آپ سبب حقیقی کو نہ دیکھیں، آپ اسباب ظاہری جو ہے ان کو دیکھیں، ان کو اختیار کریں، باقی آگے سبب حقیقی اللہ تعالیٰ، بعض اوقات آپ سب کچھ اختیار کریں گے بیماری آ جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم، وہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان اوپر ہم کیا کریں، عمل کریں، یعنی اسباب کی حد تک ان پر پھر ہم توکل ڈاکٹر حضرات کی جو جد و ہدایت ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کوئی طبیب حاذق آپ کو بتائے، ہاں بالکل وہی تو آپ بات ہے، پرہیز کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے نا کہ ہر ایک ڈاکٹر بنا ہوا ہے، جتنی منہ اتنی بات، اس طرح نہیں۔ مستند ڈاکٹر حضرات جو ہدایات یا حکومت ہمیں دیتی ہے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا تو مفتی صاحب اس بات کی بھی آپ وضاحت فرمائیں، کیا تاریخ اسلامی کے اندر ایسی وبا کبھی پھوٹی ہے؟ جس طرح روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ ایسا واقعہ رونما ہوا تھا، اور جب ہوا تھا تو اس کے لیے اس وقت کے جو حکمران تھے اور جو پبلک تھی اس کی، تو انہوں نے کیا احتیاطی تدابیر انہوں نے اختیار کی تھی؟ اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں۔ بالکل، اصل میں پہلی بات تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے علاوہ جو مشہور واقعہ صحابہ کے دور میں ہوا تھا کہ جب شام فتح کیا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جو ابو عبیدہ وہ وہاں گورنر تھے، تو وہاں یہ تعاون کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا تو آپس میں اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی اصل میں نقصان دینے والا، فائدہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا ہمیں جانا چاہیے توکل کر کے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی روایت تو آپ نے نہیں سنی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس جگہ طاعون یا وبا پھیلی ہو تو جو اس کے اندر ہیں وہ اندر رہیں، باہر نہ آئیں، اور جو باہر ہیں ان کے لیے حکم یہ کہ وہ اندر نہ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے احتیاطاً۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ گورنر بنے۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی جگہ عمرو بن العاص فاتح شام جو مصر جو ہے وہ گورنر بنے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ وہ وبا جو تھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ وبا جو ہے اس میں انہوں نے حکم دیا تھا الگ الگ ہونے کا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے بالکل ناپسندی کا بالکل اظہار نہیں فرمایا، اس کو پسند فرمایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح احتیاطی تدابیر جو آج کل ہمارے ڈاکٹر حکم کرتے ہیں، جو طبیب حضرات ہمیں بتاتے ہیں، ان کا اختیار کرنا جو ہے یہ ہمارے تاریخ اسلاف سے بھی ثابت ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بھی ثابت ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف باتیں نہیں ہیں۔ اچھا تو ماشاء اللہ مفتی صاحب، ناظرین حضرات، مفتی صاحب نے انتہائی وضاحت کے ساتھ جو وبا پھیلی ہے، جو وبا پھوٹی ہے اور پاکستانی عوام کے اندر جو تشویش پھیلی ہے، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ مفتی صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے ہمیں موقع دیا، شکریہ کا